اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام محمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز اسرا میں تھا یہی سن ایام المانا اول و آخر. نماز اسرا میں تھا یہی سن ایام المانا اول و آخر کہ دستہ بستہ ہے پیچھے حاضر. دستہ بستہ بنا ہاتھ باندھ کے دستہ بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر چکے تھے. حضرات آج کی رات بڑی برکت والی رات ہے. مجھ سے پہلے عزیز گرامی حافظ و قاری کیا نام ہے مبارک علی صاحب نے احادیث اور قرآنی آیتوں کے دلائل سے علم علماء کی عظمت و شان کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ ان کے زور علم میں اور ترقی عطا فرمائے. کئی بچوں نے اور ہمارے محمد عارف صاحب نے نعت نبی بھی گنگنائی. اب تھوڑی دیر میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. چونکہ جمعہ میں نے اس موضوع پر اسی پرانی آیت کریمہ کے اوپر مختصر سا بیان رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہاں نبی پاک کے معراج کا ذکر ہو رہا ہے اور نبی کے معراج کے ذکر سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اپنی پاکیزگی کا اعلان فرما رہا ہے اور اپنے پاکی کا بیان فرما رہا ہے اور ہونے والے اعتراضوں کو اللہ بند کر رہا ہے. معترضین کے اعتراض پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان لگا رہا ہے کہ اللہ چاہے تو زمین بنا سکتا ہے, آسمان بنا سکتا ہے, چاند و سورج بنا سکتا ہے, عرش و کرسی بنا سکتا ہے, فلک و ملک بنا سکتا ہے. وہی اللہ چاہے تو اپنے محبوب کو مکہ سے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا سے دنا فتح اللہ اور دنا فتح اللہ سے کعبہ قوسین کا سیر کرا سکتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو معراج نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اللہ شفا آواز کیوں بیٹھے ہو گئے؟ درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا الذي باركنا حوله
لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ لے کے گیا اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی کون مسجد اقصی؟ مسجد اقصی کی تعریف و توصیف پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ان کو دکھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو دکھائے کیا؟ اپنی نشانیوں کو، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، المختصر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے مکہ معظمہ سے مسجد اقصی تک پہنچے، اور مسجد اقصی جب پہنچے تو تاریخ یہ بتاتی ہے، واقعات معراج یوں بتاتا ہے کہ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے جبریل امین نے آپ کو غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد آپ کے لیے سواری کا انتخاب ہونے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، اور جبریل امین جنت گئے، اور جنت جانے کے بعد جبریل امین نے کیا کیا کہ اس کا جو ہے براق کا انتخاب کرنے لگا۔ میرے دوست، تمام براق جنت میں موجود تھے، ہر براق چاہ رہا تھا کہ محبوب کائنات خدا کے محبوب کی سواری میں بنوں، لیکن میرے دوستوں بزرگوں، وہاں پہ ایک سے ایک تن و من، ایک سے ایک تندرست و توانا جو ہے براق موجود تھے۔ تمام براق کوئی اچھل رہا تھا، کوئی کود رہا تھا، اپنی طاقت کا جو ہے اپنی طاقت کا اندازہ حضرت جبریل امین کو بتا رہے تھے۔ میرے دوست، اسی جنت کے ایک کونے میں ایک براق ہے جن کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اشک روا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امین نے پوچھا، اے براق، سبھی براق تو خوشیاں منا رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے انتخاب ہونے پر اپنے آپ کو خوشی کا اظہار کر رہا ہے، لیکن تم کیوں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہو اور رو رہے ہو؟ تو کہا کہ یہاں ایک سے ایک تن و من، تندرست و توانا براق موجود ہے، اور میں تو کمزور و رہی ہوں، مجھے کہاں آپ انتخاب میں لینے والے ہیں؟ میرے دوستوں بزرگوں، حضرت جبریل مصطفیٰ جان رحمت آپ کے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج سے واقف تھے، نبی اسی کو پسند فرماتے تھے۔ میرے دوست، جو ہے جو اپنے آپ کو چھپاتے تھے، جو اپنی طاقت کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کرتے تھے، میرے دوستوں، اس براق کو نبی کے سواری کے لیے انتخاب میں لے لیا گیا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سواری پر بیٹھنے والے تھے، سوار ہونے والے تھے، اللہ 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 کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور جبریل امین نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ خوشی کا عالم ہے، آپ خدا کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں، آپ جنت کا سیر کرنے جا رہے ہیں، آپ جہنم کو دیکھنے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ، ابھی رونے کا سبب کیا ہے؟ ابھی کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ، اے جبریل، سنو سنو، آج تو مجھے دولہا بنا کر لے کے جایا جا رہا ہے، آج کے شب اسرا کا میں دولہا ہوں، خدا کی بارگاہ میں میری حاضری ہونے والی ہے، لیکن جبریل ایک دن ایسا ہوگا، پل صراط کا مقام ہوگا، آپ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ دھار اس پل صراط پر ہوگا، اور اس قیامت کے میدان میں میری امت کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ اے جبریل، میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں۔ جبریل امین ارشاد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ غمزدہ نہ ہو، اس لیے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پل صراط بچھائے گا، آپ کی امت کو اس کے اوپر سے جانا ہوگا۔ اے اللہ کے پیارے حبیب، سنیے، میں جو ہے اس وقت پل صراط کے اوپر اپنا پر بچھا دوں گا، میں اپنا پر بچھا دوں گا، جبریل کا پر ہوگا، ہم گنہگار ہوں گے اور پل صراط سے گزریں گے، تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح گزر جائیں گے کہ پر کو بھی خبر نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
بیٹھ جائیں گے، بہت جگہ ہے، بیٹھ گیا آرام سے۔ ایک بار اور بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جبریل امین نے یوں کیوں عرض کیا؟ اس لیے کہ جبریل امین بھی اللہ کے حبیب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور جبریل امین جو ہزاروں ہزار سال جن کی عمر ہوئی، جو خدا کا مقرب فرشتہ ہے، جن کو یہ مقام کبھی نہ ملا تھا، آج اللہ کا نبی اس مقام پہ فائز ہونے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، گویا نبی کی ذات وہ ذات ہے کہ دو عالم چاہتا ہے رضائے خدا کی رضا چاہتا ہے، دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جبریل کیوں نہ رضائے محمد کو جو ہے اختیار کرے اور نبی کی رضا کے خاطر اپنے آپ کو نبی کی امت کے لیے نشانہ کر دے۔ میرے دوستوں بزرگوں، المختصر نبی کون مکہ ان کے براق کے اوپر سوار ہوئے، اور براق جانتے ہیں براق کسے کہتے ہیں؟ یہ تفضیل کا صیغہ ہے۔ براق کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ تیز رفتار بجلی، ہے نا؟ بجلی تو یہ بہت ہے، لیکن سب سے زیادہ تیز رفتار، سب سے زیادہ کرنٹ والی بجلی جو ہے وہ کون ہے؟ وہ براق ہے۔ نبی براق پر سوار ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہو کر جب چلے، میرے دوستوں باتیں بہت سی ہے، ہم سب یہاں ابھی اجاگر کریں گے تو ٹائم 10 سے 11 بج جائے گا، اتنا نہیں۔ المختصر یوں سنیے کہ جبریل امین نے نبی پاک کو لے کر کے فلسطین کا وہ شہر جسے ہم لوگ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ بیت المقدس کہتے تھے۔ بیت المقدس جا کر پہنچ گئے تو دیکھا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، لوگ کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ اہل سنت والجماعت کا زندہ جاوید یہ عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹتے نہیں ہے، بلکہ نبی کا جو غلام ہوتا ہے، ادنا سے ادنا غلام ہوتا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنا گھر گیا۔ جب مسلمان مر کر پھر بھی نہیں مرتا ہے تو میرے دوستوں بزرگوں، ایمان والے کا جب یہ حال ہے، جس کے صدقہ ایمان ملا ان کا کیا حال ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام بھی موجود ہے، حضرت شیش علیہ السلام بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام بھی موجود ہے، حضرت عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے، تمام انبیاء مرسلین موجود ہے، اور سب انتظار کر رہے ہیں۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ سب انتظار کر رہے ہیں امام کا، کہ امام آئے گا ہمیں نماز اسرا پڑھائے گا، امام آئے گا ہمیں ہماری نماز کی امامت کرے گا۔ اللہ اللہ، میرے دوستو، ہمارے نبی آئے، اور آپ آنے کے بعد براق سے نیچے اترے، حضرت جبریل نے نبی کے ہاتھ کو تھاما، اور تھام کے کہاں لے کے گئے؟ مصلی امامت پر، جہاں امام کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے وہاں لے کر کے گئے، اور حضرت جبریل نے تکبیر پڑھی۔ کیا پڑھی؟ تکبیر پڑھی۔ تمام مقتدی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء مرسلین سب موجود ہیں کہ نبی آئیں گے، امامت کریں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی نے نماز اسرا پڑھائی، اور نماز اسرا پڑھانے کے بعد میرے دوست ایک چھوٹا سا جلسہ ہوا۔ بولیے سبحان اللہ۔ چھوٹا سا جلسہ ہوا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء مرسلین نے، تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے ہمارے نبی کا خطبہ پڑھا، سب نے نبی کی نعت پڑھی، سب نے نبی کی تعریف کی، سب نے نبی کی توصیف بیان کیا، اور سب نے نبی کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے پیارے حبیب کھڑے ہوئے، آخری نبی ہمارے آپ کے نبی کھڑے ہوئے، اور ارشاد فرمایا، اے انبیاء مرسلین کی جماعت، یہاں میرے باپ بھی موجود ہے، یہ تمام صدقہ، یہ تمام عطایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اس عطا پر میں شکر کرتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، محفل کا اختتام ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس محفل میں تھے، حضرت آدم علیہ السلام
اس محفل میں تھے، تمام انبیاء مرسلین تھے، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب کیا کرتے ہیں؟ وہاں سے نکلتے ہیں، اب براق کو چھوڑ دیے، رف رف کی سواری پہ چڑھے۔ کس پر؟ رف رف کی سواری پر۔ لیکن میرے دوست، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رف رف کی سواری پر چڑھے، اور چڑھنے کے بعد جبریل امین نبی کے ساتھ ہے، پہلے آسمان میں پہنچے تو آواز دیا، پہلے آسمان میں جا کے آواز دیا، دربار نے کہا کون؟ کہا میں جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ خدا کا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے دوست، کہا کیا یہ بلائے گئے ہیں؟ کہا ہاں یہ بلائے گئے ہیں۔ دروازہ کھولا گیا، پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ نبی کی پرواز کا عالم کیا ہے؟ نبی کی پرواز، نبی کی طاقت دیکھیے۔ ابھی کہاں تھے؟ مسجد اقصی میں، فلسطین کے شہر میں۔ ابھی اللہ کا نبی حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان میں موجود۔ اللہ اکبر میرے دوستوں بزرگوں، آدم علیہ السلام سے ملاقات کیا، مصافحہ معانقہ ہوا، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھے، بڑھتے گئے۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان چلے گئے۔ آسمانی دنیا کی منزلوں کو پار کرتے گئے، پھر خلاؤں کی منزلوں کو پار کیا، ہواؤں کی منزلوں کو پار کیا، فضاؤں کی منزلوں کو پار کیا۔ پار کرتے کرتے نبی جبریل کے ساتھ چلتے گئے، ایک مقام پھر آیا، جس مقام کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ کیا نام ہے؟ سدرۃ المنتہا ہے۔ حضرت جبریل امین سدرۃ المنتہا میں نبی کے ساتھ ہے، جا رہے ہیں۔ جو بھی سدرۃ المنتہا آیا، جبریل امین ٹھہر گئے۔ نبی پاک نے فرمایا، اے جبریل کیوں ٹھہر گئے ہو؟ مکہ میں تم میرے ساتھ تھے، مکہ سے فلسطین کے سفر میں تم میرے ساتھ تھے، فلسطین سے لے کر پہلے آسمان سے ساتویں آسمان، فضاؤں میں، خلاؤں میں اور ہواؤں میں، ہر جگہ تم میرے ساتھ رہے، لیکن اب میرا ساتھ کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ کیا یہی دوستی ہے کہ دوست کے ساتھ چلتے چلتے ساتھ چھوڑ دیا جائے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر برتر منہ پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، یا رسول اللہ، یہاں سے اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھوں گا تو خدا کی تجلی کی روشنی میرے پروں کو جلا ڈالے گی۔ بولیے سبحان اللہ۔ میرے پروں کو جلا ڈالے گی۔ مجھے یہاں سے آگے ایک قدم تو کیا، ایک بال کے برابر آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میرا کیا ہوگا؟ کہا آپ تو بلائے گئے ہیں، آپ کا مقام تو اونچائی پر ہے۔ یہ خلائیں، یہ فضائیں، یہ سارے حدود توڑ کر آپ جو ہے دنا فضل اللہ کی منزلوں کو پار کریں گے، کعبہ قوسین کی منزلوں کو پار کریں گے، اور ان آنکھوں سے آپ اپنے رب کو، اپنے خدا کو دیکھیں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ہمارے آپ کے آقا نے، ہمارے آپ کے آقا نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، جبریل تمہاری کوئی حاجت ہو تو بولو، اس لیے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں خدا کے دربار میں جا رہا ہوں، میں خدا کے پاس جا رہا ہوں، تمہاری کوئی حاجت اپنے خدا سے ہو تو بولو۔ جبریل امین، جبریل امین، جبریل امین، اللہ اکبر۔ یہ جبریل سے نبی کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک راز اس میں چھپا ہوا ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ کہ آج سے ہزاروں سال پہلے، آج سے ہزاروں ہزار سال پہلے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب نارے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام سے جبریل امین نے کہا تھا، اے ابراہیم، آپ کو پتا ہے کہ میری پہنچ خدا تک ہے، میں خدا تک پہنچتا ہوں۔ اے ابراہیم، اگر خدا سے تمہاری کوئی گزارش ہے، کوئی عرض ہے تو کہو، میں خدا سے عرض کر دوں گا۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ جانتا ہے وہ رب جلیل کہ آگ میں جاتا ہے اس کا خلیل۔ اے جبریل تیری وساطت کی، تیرے ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، ابراہیم آگ میں جا رہا ہے، میرا رب اس بات کو جانتا ہے، میرے رب کو اگر بچانا ہوگا تو مجھے بچا لے گا، جلانا ہوگا تو جلا دے گا۔ کیونکہ ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ کیا تھے؟ پوتے تھے۔ میرے دوستو، یہ بات کہہ کر مصیبت کے وقت محبت کے دو جملے کہہ دینا ہی احسان ہے کہ نہیں؟ احسان ہے نا؟ ہم مصیبت میں ہے، آپ میں سے کوئی آیا میرے صاحب کیسے ٹھیک ہے نا، پیسہ وغیرہ ہے کہ نہیں ہے، تو یہ احسان ہے، ورنہ لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے دوست، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گویا کہ حضرت جبریل نے احسان کیا تھا، اور ہزاروں سال کے بعد ابراہیم کا پوتا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس احسان کا بدلہ جبریل امین پر اتار رہے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ جبریل، تمہاری کوئی غرض ہو تو بولو، تمہاری کوئی مانگ ہو تو کہو، کوئی ڈیمانڈ ہے تو بولو، میں خدا کے پاس جا رہا ہوں، رکھا جائے۔ جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بس یہی مدعا ہے کہ آپ کی امت جب پل صراط پار کر رہی ہو تو خدا مجھ کو اجازت دے کہ پل صراط کے اوپر جبریل کا پر بچ جائے۔ اس لیے کہ خدا کے پاس نبی جا رہے ہیں تو جبریل نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر خدا کے محبوب ہمارے آپ کے نبی خوش ہو گئے تو خدا بھی راضی ہو جائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں مختصر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، کتنے منزلوں کو آپ پار کیے، منزلوں کو بھی پتا نہیں ہے، منزلوں کو بھی پتا نہیں ہے کہ یہ کون سی منزل ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ سمتوں کے دھواں اڑ چکے تھے، سمتوں کے دھواں اڑ چکے تھے۔ اتر کو پتا نہیں تھا کہ میں اتر ہوں، دکن کو معلوم نہیں تھا کہ میں دکن ہوں، پورب بھول گیا تھا کہ میں پورب ہوں، پچھم بھول گیا تھا کہ میں پچھم ہوں۔ یعنی ایسے منازل کو اللہ کے نبی پار کرتے کرتے جو ہے آپ ایسے مقام پہ پہنچے کہ ایک ٹھنڈی آواز آ رہی تھی کہ محبوب قریب آ جاؤ، اے میرے محبوب قریب آ جاؤ۔ اللہ کے نبی بڑھتے گئے،